بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کے حوالے سے۔ تابوت کا لفظ سنتے ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے لکڑی کا وہ ڈبہ یا باکس جس میں مردے کو رکھ کر زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن تابوت سکینہ سے ہرگز مراد مردے کو دفن کرنے والا ڈبہ یا باکس نہیں ہے، بلکہ اس تابوت میں بڑی برکت والی چیزیں موجود تھیں اور اس تابوت سے بڑے فائدے لیے جاتے تھے، اور آج ہم انہی چیزوں کے بارے میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے شروع سے آخر تک اس کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 248 کے اندر بیان فرمایا اس تابوت کے بارے میں کہ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی اشیاء موجود تھیں اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ پر یہ تابوت اتارا گیا، اور پھر بعد میں یہ حضرت شیث علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر اسی طرح ہوتا ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو حضرت موسیٰ اس میں اپنا عصا رکھتے، تورات کی الواح کو اس میں رکھا کرتے۔ اسی طرح من جو جنت کے سے خوان پر یا جنت کی جو غذا اتری تھی وہ اس میں من بھی کچھ موجود تھا۔ اس تابوت کے حوالے سے بنی اسرائیل بڑا ہی مضبوط نظریہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے مشکلات، مصائب، آلام میں ایک وسیلہ ہے، اور ان کا معمول بھی تھا کہ جب وہ کبھی جنگ کے لیے نکلتے کسی قوم سے جو ان پر غالب آنا چاہتی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھا کرتے، اور اس تابوت کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے۔ امام راضی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں اور مورخین نے اس پر بہت کچھ لکھا، اور دیگر کتب تفسیر میں اس کی وضاحت بیان کی گئی۔ بہرحال وہ تابوت سامنے رکھتے، اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے۔ پھر ہوتا یہ کہ لڑائی شروع ہو جاتی اور اس تابوت سے ایک چیخ سنائی دیتی، بس جب یہ چیخ سنائی دیتی تو دشمن ڈر جاتے اور ان کے اوپر بنو اسرائیل کا خوف طاری ہو جاتا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ یہ تابوت ان میں اسی طرح چلتا رہا اور وہ اس سے برکتیں لیتے رہے، لیکن جب بنو اسرائیل نے سرکشیاں کی تو قوم عمالقہ وہ ان کا یہ تابوت اٹھا کر لے گئی، اور جب وہ لے گئی تو انہوں نے لے جا کر اس کو گندگی کے مقام پر ڈال دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ قوم عمالقہ جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئی، امراض میں مبتلا ہو گئی، اور انہیں اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم پر یہ اچانک افتاد کیوں آ پڑی۔ لیکن جب ان کے کچھ سمجھدار لوگوں نے غور کیا تو انہوں نے کہا اس سے پہلے تو ہم بالکل ٹھیک تھے، لڑائی کرنا، جنگیں کرنا یہ تو ہمارا معمول رہا ہے، لیکن جب سے یہ بنو اسرائیل کا تابوت ہم اٹھا کے لے کر آئے اور اس کے پاس ہم نے گندگیاں ڈالنا شروع کی یا اس کو گندگی میں ڈال دیا تو ہمیں بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی، اور بالخصوص جو بندہ اس کے قریب گندگی ڈالتا ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس تابوت سے جان چھڑانا چاہی، اس کو کھول کے تو نہ دیکھ سکے وہ، کیونکہ کھلتا نہیں تھا ان سے۔ انہوں نے 2 بیل لیے اور ان بیلوں کے پیچھے چھکڑا باندھا اور اس کے اوپر یہ تابوت رکھ کر ان بیلوں کو ہکا دیا کہ وہ جہاں پر بھی جائیں ہماری جان چھڑیا اس سے۔ جب یہ بیل یہاں پر اس کو لے کے تابوت کو چلے تو اللہ نے اس کے ساتھ فرشتوں کو محافظت کے طور پر، حفاظت کے طور پر مقرر فرما دیا، اور وہ فرشتے وہ تابوت لے کر طالوت کے دروازے تک آ گئے، جس کو قرآن نے بیان کیا، اور یہ اس وقت کے نبی علیہ السلام نے قوم کو بتایا تھا کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہوگا، اور اس کی بادشاہت کی علامت یہ مقرر ہے، اور اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تابوت سکینہ جو تم گم کر بیٹھے ہو تمہیں وہ مل جائے گا اور وہ تم تک پہنچ جائے گا، اور اس کو فرشتے تم تک لے کر آئیں گے۔ تو بہرحال وہ تابوت سکینہ ان کو ملا، اور پھر طالوت کو انہوں نے اپنا بادشاہ بھی مانا۔ لیکن اس کے بعد وہ تابوت کہاں چلا گیا اور کس مقام پر دفن کر دیا گیا، یا کس طرح اس کے تبرکات جو ہے وہ آگے منتقل ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کے بارے میں اتنی تفاصیل ہمیں نہیں ملا کرتی، لیکن بہرحال اس کی برکت کے اوپر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے کہ قرآن کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات موجود تھے، اور اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے تبرکات، اہل اللہ کے تبرکات جو ہیں یہ برکت والی چیزیں ہوا کرتی ہیں، اور ان سے ان کو بطور وسیلہ اختیار کرنا اور ان سے فیض لینا یہ عین تعلیمات اسلام کے مطابق ہے، نہ کہ اس کے خلاف۔